عزیز طلبہ، آج ہم جماعت 12ویں کے حصہ نثر سے سبق نمبر 8 بگل بردار، جس کے مصنف ہیں رشید احمد، پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ باب میں ہم نے سبق نمبر 8 بگل بردار سے پیش درس اور جان پہچان سے واقفیت حاصل کی ہے۔ آج اس کا دوسرا حصہ یعنی سبق کا متن ہم اس حصے میں دیکھیں گے۔ آئیے آپ کی درسی کتاب کے پیج نمبر 53 پر آ جائیں تاکہ ہم سبق شروع کریں۔ پینسل وغیرہ پاس میں رکھ لیں تاکہ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی لکھنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں بگل بردار۔ سبق نمبر 8 بگل بردار، مصنف رشید امجد۔ ایک چھوٹی سی چھاؤنی میں ایک بگل بردار رہتا تھا۔ دیکھیے، چھاؤنی جس کے معنی آتے ہیں لشکر گاہ، کیمپ، یعنی فوج کی رکنے کی جگہ جہاں پر میں فوج قیام کرتی ہے، رکتی ہے، اس کو کہتے ہیں چھاؤنی۔ اور بگل تو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے والے لیکچر میں، اور ایک مرتبہ اور آپ جو ہے اس کے معنی سن لیں۔ منہ سے بجانے کا ایک باجا کسی اعلان کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر پولیس اور فوج میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں بگل۔ اور بردار کے معنی آتے ہیں اٹھانے والا۔ بگل بردار یہاں پر ہم مرادی معنی لیں گے وہ شخص جو بگل بجاتا ہے فوج میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بگل پر چھاؤنی جاگتی تھی۔ ایک چھوٹی سی چھاؤنی میں ایک بگل بردار رہتا تھا، یعنی ایک چھوٹی سی فوج لشکرگاہ تھی جس میں ایک بگل بردار رہتا تھا۔ اس کے بگل پر چھاؤنی جاگتی تھی، یعنی جب وہ بگل بجاتا تھا تو چھاؤنی جاگتی تھی، یعنی کہ وہاں موجود فوجی نیند سے بیدار ہو جاتے تھے، جاگ جاتے تھے۔ صبح سویرے گہری نیند سوتے فوجی بگل کی آواز پر چونک کر اٹھتے۔ دیکھیے، صبح سویرے گہری نیند سوتے فوجی، ایسے فوجی جو گہری نیند سو رہے ہیں، وہ بگل کی آواز پر چونک کر اٹھتے، ہڑبڑا کر اٹھتے، جلدی جلدی کپڑے پہنتے اور نیم گنودتے قطاروں میں آ کر کھڑے ہو جاتے۔ دیکھیے سپاہی کیا کرتے، جیسے بگل کی آواز نکلتی، اس آواز کو سننے کے بعد جلدی جلدی کپڑے پہنتے اور نیم گنودتے یعنی کہ اونگتے قطاروں میں آ کر کھڑے ہو جاتے، یعنی آدھی نیند میں ہوتے اور آدھے جاگے ہوئے ہوتے، اور اسی حالت میں آ کر قطاروں میں آ کر کھڑے ہو جاتے۔ بگل کی لے یعنی بگل کی آواز اور اس کے اتار چڑھاؤ پر ڈرل شروع ہو جاتی۔ دیکھیے، بگل کی لے اور اس کے اتار چڑھاؤ پر ڈرل شروع ہو جاتی۔ ڈرل لیفٹ رائٹ، میدان کے ارد گرد چکر لگانا، ورک آؤٹ کرنا۔ سپاہی سے افسر تک سب اس کے بگل کی آواز پر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہوتے، اور جب تک بگل بجتا رہتا ان کی بھاگ دوڑ جاری رہتی۔ بگل بجاتے ہوئے بگل بردار کی آنکھوں میں تفکر کی شان ہوتی۔ تفکر فخر کی شان ہوتی، یعنی کہ بگل بردار جب بگل بجاتا تو اس کے بگل کی آواز پر، لے پر، یہ جو سپاہی ہیں اور افسران ہیں وہ دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں ایسے چکر لگاتے، تو اس صورتحال میں بگل بردار کی آنکھوں میں تفکر کی شان ہوتی، یعنی فخر کی شان ہوتی۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ اس کے بگل کی آواز پر پوری پلاٹون ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، بگل بردار کو اس بات کا احساس تھا کہ جب اس کے بگل سے آواز نکلتی ہے تو اس آواز کو سننے کے بعد پوری پلاٹون کا مترادف ہوتا ہے پلٹن، جس کے معنی آتے ہیں فوج کا ایک دستہ،
تو اس کی بگل کی آواز پر فوج کا دستہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، اور وہ اکثر اپنی بیوی سے بھی اس کا ذکر کرتا۔ وہ اکثر کیا کرتا؟ بگل بردار اپنی بیوی سے اس کا ذکر کیا کرتا؟ یعنی اپنی بیوی کو کہتا کہ میرے بگل کی آواز پر اعلیٰ افسر سے لے کر ادنا فوجی تک ادھر سے ادھر ہو جاتا۔ بھلی مانس یعنی اچھی انسان، میرا بگل نہ بجے تو پوری پلٹن سوئی رہ جائیں، یعنی اس کا بگل اگر نہ بجے تو پوری پلٹن سوئی رہ جائیں۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے بھلی مانس اچھی انسان، سن، اگر میرا بگل نہ بجے تو پوری پلٹن دیکھیے لفظ آ گیا ہے یہاں پر، میں نے بھی آپ سے کہا تھا پلاٹون کا مترادف ہے ہم معنی ہے پلٹن، تو پوری پلٹن سوئی رہ جائے۔ بیوی بے نیازی سے شان ہلاتی تو وہ کہتا، بیوی بے نیازی سے یعنی جو اس طرح ہو کر کے بگل بردار کی باتوں پر اس کو کسی طرح کا یقین نہیں ہے، یعنی بگل بردار فضول باتیں کر رہا ہے، اس طرح سے اس کی باتیں سنتی اور جو ہے اپنے شانے یعنی کہ کاندھے ہلاتی۔ جھوٹ نہیں بولتا، بگل بردار نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولتا، سپاہی کی تو کیا حیثیت ہے، بڑا افسر تک میرے بگل کے تابع ہیں۔ سپاہی کی کیا حیثیت ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بگل کی آواز پر بڑا افسر تک اس کے تابع ہیں، یعنی کہ اس کا حکم مانتا ہے۔ کس چیز کا حکم مانتے ہیں؟ وہ بگل کا حکم مانتے ہیں دراصل۔ پھر خود ہی اس کا سر بلند ہو جاتا، دیکھیے پھر خود ہی اس کا سر بلند ہو جاتا، کس بات کو؟ کیونکہ اس کو تفکر ہے اس چیز پر کہ وہ بگل بردار ہیں۔ میں کوئی معمولی چیز نہیں، بگل بردار کہہ رہا ہے کہ میں کوئی معمولی چیز نہیں ہوں۔ وہ اپنے بگل کو تھپ تھپاتا، پوری پلٹن کیا ساری چھاونی اس کے ماتحت ہیں۔ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے وہ کہ پوری پلٹن کیا یعنی فوج کا ایک دستہ، کیا پوری چھاونی یعنی پوری لشکرگاہ اس کے ماتحت ہیں، یعنی کہ اس کے نیچے کام کرتی ہے، یعنی اس کا حکم مانتی ہیں۔ بیوی کی آنکھوں میں خاوند کے لیے ایک سرشاری کی سی کیفیت آ جاتی۔ دیکھیے تھوڑی سی توجہ سے سمجھیں اس کو، جب یہ ساری باتیں ہیں بگل بردار کی بیوی سنتی تو اس کی آنکھوں میں خاوند کے لیے یعنی اپنے شوہر کے لیے ایک سرشاری کی سی کیفیت آ جاتی، یعنی ایک نشے کی سی کیفیت ہو جاتی اس کی بیوی کی، اس کی آنکھوں سے ایک نشہ سا جھلکنے لگتا۔ واقعی وہ سچ ہی کہتا ہوگا، اس کی بیوی یہ سوچ رہی ہے کہ واقعی وہ سچ ہی کہتا ہوگا، اور اسے بگل والے کی بیوی ہونے پر فخر کا احساس ہوتا۔ پھر یہ ساری باتیں سننے کے بعد بگل بردار کی بیوی کو اس بات پر فخر ہوتا کہ وہ بگل بردار کی بیوی ہیں۔ بگل والا کبھی کبھی اپنے دوستوں سے بھی کہتا، بگل والا جو ہے کبھی کبھی اپنے دوستوں سے بھی کہتا، یہ بگل نہیں، اس کی آواز میں ایک جادو ہے، یہ اس کے ہاتھ میں جو بگل ہے وہ دراصل وہ بگل نہیں، اس کی آواز میں ایک جادو ہے، اور اس جادو کا جادوگر میں ہوں، اور اس جادو کا جادوگر میں ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ بگل بردار۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے دوستوں سے۔ اس کا سینہ پھول جاتا، دیکھیے ایک محاورہ آیا ہے یہاں پر میں، سینہ پھول جانا، یہ اردو محاورہ ہے جس کے معنی آتے ہیں فقر و غرور ہونا۔ اب یہاں پر میں بگل بردار کو کس چیز پر فقر اور غرور ہے؟ بگل پر، ٹھیک ہے؟ کیسا غرور و فقر کہ بھئی اس کی آواز پر پوری چھاونی جاگ اٹھتی ہے، ٹھیک ہے، پلٹن ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر میں آپ کو اگر ایگزام میں یہ محاورہ آتا ہے سینہ پھول جانا، تو آپ لکھیں گے سینہ پھول جانا کے معنی فخر و غرور ہونا۔ اب اس کو جملوں میں استعمال کرنا، تو بچے کا نتیجہ آنے کے بعد جب بچے کے امتحان ہو جاتے ہیں، اس کا نتیجہ آتا ہے اور نتیجہ اول نمبر کا ہو تو والدین کا سینہ پھول جاتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ اپنے طور پر بھی اس کو جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں، جملے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس کی آواز پر تو
कमांडेंट भी अपने सारे काम काज छोड़कर ग्राउंड पर आ जाता है। किसकी आवाज़ सुनकर? बिगुल बरदार की, यानी बिगुल की आवाज़ सुनकर कमांडेंट। अब कमांडेंट क्या होता है? ऐसा फ़ौजी अफसर जिसके मातहत सिपाहियों की एक मुकर्रर तादाद हो, कमांडेंट कहलाता है। अब इतना बड़ा अफसर जिसके मातहत कई सिपाही जो है वो भी जो है बिगुल की आवाज़ सुनकर सारे कामकाज छोड़कर ग्राउंड पर आ जाता है। छावनी में छोटी मोटी पार्टियां होती ही रहती थी। छावनी जो है उसमें छोटी मोटी पार्टियां होती रहती थी, जिनमें मियाँ बीवी दोनों को दावत दी जाती थी, और पार्टियों में मियाँ और बीवी दोनों को दावत दी जाती थी। अफसरों की पार्टियों में तो आम सिपाही को शिरकत की इजाज़त न थी। देखिए, अफसरों की पार्टियों में जो है आम सिपाही को शिरकत की यानी शामिल होने की इजाज़त न थी, लेकिन साल में एक दो बार बड़े दरबार मुनक्किद होते हैं, इनकाद होता, यानी बड़े दरबार लगते हैं जिनमें सबको दावत दी जाती, और उन दरबारों में यानी जो दरबार लगते बड़े, उसमें सबको दावत दी जाती। बिगल वाले की बीवी कभी किसी पार्टी में ना गई थी। अब बिगल वाले की जो बीवी है वो कभी किसी पार्टी में ना गई थी। उसे एहसास था कि वो एक आम सिपाही की बीवी है, लेकिन अब एक अरसे से बिगुल वाले ने अपनी अहमियत के ऐसे ऐसे किस्से सुनाए थे कि वो इस बार बड़े दरबार में शरीक होने पर तैयार हो गई। बिगुल वाले ने कहा, भली मानस, अच्छी इंसान, यानी उसको वो जो है लाड़ से कह रहा है, कोई अच्छा जोड़ा पहनना, तुम कोई मामूली औरत नहीं, बिगुल वाले की बीवी हो, जिसके बिगुल की आवाज़ पर कमांडेंट भी अटेंशन हो जाता है। उनकी शादी के इब्तिदाई दिनों का एक जोड़ा ऐसा था जिसे 2-1 बार ही पहना गया था। कहीं जाने का मौका ही कब मिलता था। बीवी ने जोड़ा निकाला, उसे कई रुखों से देखा, आगे पीछे इधर उधर ऊपर नीचे करके देखा, खूब जी लगाकर इस्त्री किया, खूब जी लगाकर उसको प्रेस किया, इस्त्री की उसकी, पहना तो उसकी छपढप ही बदल गई, पहना तो उसका हुलिया, छपढप हुलिया ही बदल गया, यानी शक्ल सूरत ही बदल गई। अब शक्ल सूरत बदल जाने से मुराद उसका जो चेहरा था वो नहीं बदला, उसका जो तौर तरीका था वो बदल गया। बिगुल वाला खुद दम्बखुद रह गया। देखिए, जो बिगुल वाला है वो खुद दम्बखुद रह गया, यानी कि हैरान हो गया, हक्का बक्का हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी बीवी बहुत खूबसूरत और बड़ी पुरवकार है। एक अफसर की बीवी भी ऐसी नहीं, उसने सोचा, उसके तो पाँव की खाक भी नहीं, यानी उसकी जो बीवी अब लग रही है वैसी कोई अफसर की बीवी नहीं है, उसके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है, यानी वो अपनी बीवी को इतनी आलातर समझ रहा है। और उसे एकदम फ़ख्र का एहसास हुआ, मैं भी तो बिगुल वाला हूँ, जिसकी आवाज़ पर पूरी पलटन अटेंशन हो जाती है। बीवी गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी, बीवी गौर से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी, जो उसके चेहरे के तासुरात थे। अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा, भली मानस, इतना अच्छा कि बड़े से बड़े अफसर की बेगम भी तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकती। बीवी के चेहरे पर शफक के कई रंग उभरे। देखिए, बीवी के चेहरे पर शफक के कई रंग उभरे, यानी कि वो शर्मा गई और मसरूर हो गई। उसे एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि अगर ये किसी अफसर की बीवी होती और इस तरह लशपश पार्टी में आती तो सारे लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते और तरह तरह से उसकी तारीफ़ें करते, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने सर झटक कर इस ख़याल को परे फेंक दिया, ठीक है,
میں سپاہی سہی لیکن معمولی سپاہی نہیں، بگل بردار ہوں۔ میرے بگل پر تو کمانڈنٹ بھی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسے طمانینت کا احساس ہوا۔ طمانینت کا احساس ہوا، اطمینان کا احساس ہوا۔ اس نے بیوی پر ایک تنقیدی نظر ڈالی۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، فٹ۔ پنڈال میں عورتوں اور مردوں کے راستے الگ الگ تھے۔ وہ پہلی بار اس طرح کی کسی محفل میں آئی تھی، اس کے لیے گھبرائی سی تھی۔ دیکھیے، جو بگل بردار کی جو بیوی ہے وہ پہلی مرتبہ اس طرح کی محفل میں آئی تھی، اس کے لیے اس کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، گھبرائی ہوئی وہ تھی۔ القصہ مختصر آپ یہ سمجھیں کہ بگل بردار کو اچانک ایک خیال آتا ہے کہ اگر یہ کپڑے پہن کر کسی افسر کی بیوی اس طرح کی محفل میں لش پش پارٹی میں جاتی، لش پش یعنی بن سنور کر پارٹی میں جاتی، تو ساری لوگ ادھر ادھر سے ارد گرد سے اس کی تعریفیں کرتے۔ اور اس طرح کے وہ خیالات میں جو ہے مبتلا تھا ہی کہ اسے اچانک ایک خیال آیا اور اس نے سارے خیالوں کو پرے پھینک دیا یعنی دور پھینک دیا۔ اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے، میں ایک سادہ سپاہی ہوں تو صحیح، لیکن میرا معیار اعلیٰ ہے کیونکہ میں بگل بردار ہوں، کیونکہ اس کے بگل پر کمانڈنٹ بھی جو ہے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے خیالات میں وہ جو ہے گرفتار تھا، اور آگے کچھ یہ ہوا کہ اس کو پھر ان ساری چیزوں کی طمانینت یعنی کہ اطمینان کا احساس ہوا۔ پھر اس نے اپنی بیوی پر ایک تنقیدی نظر ڈالی، یعنی کہ اس پر تنقید کی کہ وہ کس طرح سے لگ رہی ہے اور خراب لگ رہی ہے اور اچھی لگ رہی ہے۔ پھر اس نے خود سے کہا ٹھیک، بالکل ٹھیک، فٹ۔ اور پنڈال میں عورتوں اور مردوں کے دو الگ الگ راستے تھے۔ پنڈال میں جانے کے لیے مردوں کا الگ اور عورتوں کا الگ دو مختلف راستے تھے۔ وہ پہلی بار اس کی جو بیوی ہے وہ پہلی بار اس طرح کی محفل میں آئی تھی، اسی لیے وہ گھبرائی سی تھی، یعنی وہ گھبرا رہی تھی۔ بہرحال وقت کا تقاضا ہے، میں یہیں پر اس کو منقطع کرتا ہوں۔ اس کا آئندہ پارٹ میں بہت جلد انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے والسلام۔